دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا ہم رام لیلا کے اس اسٹیج سے جمی اہل حدیثان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے بلکہ جمی مسلمانان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اور دہشت گرد اس سے کبھی ہمدردی نہیں، کہیں ہمدردی نہیں، بلکہ جب بھی دہشت گردی سے لڑنے کی بات آئے انشاءاللہ ہم صف اول کے سپاہی ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. جیسا میرا اور آپ کا یہ اپنا ملک ہے، جس طرح یہاں آزادی کے بعد، یہاں آزادی ملک جب آزاد ہوا، نہ یہاں ہندو غالب تھا، نہ مسلمان غالب تھا، نہ کوئی اور یہاں غالب تھا، یہاں سب برابر کے حصے دار تھے. اسلامی شریعت نے ہمیں اسی میثاق مدینہ سے وہ روشنی عطا کی کہ ہم نے یہاں کی آبادی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے اور اسی معاہدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ یہاں کی ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، تو ہمیں بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، اور یہ حق نہ ہم آپ سے چھین سکتے نہ آپ ہم سے چھین سکتے. دنیا کی قومیں اس تاریخ کو مٹانا چاہتی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اس قدیمی تاریخ کو زندہ کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، پوری عالم انسانیت بہرحال جو کر رہی ہے، لیکن ہمارے بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرزو کو، اس تمنا کو، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا ملک بھارت دیا ہوا ہے، ہندوستان دیا ہوا ہے. اس ہندوستان میں رہنے کا سلیقہ سیکھیں، طریقہ سیکھیں. ہمارے چاروں طرف مختلف مذاہب، مختلف ادیان اور ملل کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے. قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا. اپیل یہ ہے میری کہ جیسے ایک ویڈیو دیکھ کر ایک انسان دوسرے کی جان کا دشمن بن سکتا ہے، یقین جانیے ایک اچھا ویڈیو بنا کر ڈالیں گے آپ تو ویسے ہی وہ دوسرے سے محبت بھی کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ہر انسان، ہر نوجوان کر رہا ہے، لیکن وہ صرف مزہ لینے کے لیے کر رہا ہے، اور ایک طرح کا نشے والی حالت ہو چکی ہے. یاد رکھیں، اسلام کے لیے، اسلامک ویلیوز کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اس میں بتایا گیا انسانی اقدار جس کو کہیں گے ہیومن ویلیوز کو، اس کو آپ بتانے کی کوشش کیجئے سوشل میڈیا کے تھرو. ایک بات اور کہوں گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، میں دوسرے دھرم کے گروؤں اور ایکسپرٹ سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے یہ بات کہ ظالم کے خلاف کافر اور نان مسلم کی بددعا قبول ہوگی اگر ظالم مسلمان بھی ہو. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ہاں انسانیت کے ساتھ عدل اور ان کے خلاف ظلم سے بچنے کی کتنی بنیادی تعلیم ہے. اور ایک بنیادی تقاضا جو میں کہنا چاہوں گا وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے فلاح و بہبود کی بات ہو، اور انسانیت کے فلاح و بہبود کا انحصار ایک اوپر والے اللہ کی عبادت اور توحید میں منحصر ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مولانا اصغر صاحب آپ کو مبارکباد دوں گا، جمعیت اہل حدیث کو اس بات کے لیے مبارکباد دوں گا جو اس میں سب سے اہم بات اس میں جو ہے وہ ہے آتنکواد، ٹیررزم، جس کی آپ نے کھل کر مخالفت کری ہے. میں آج اس کے لیے سب سے پہلے مبارکباد دوں گا، چونکہ آج اسی کی ضرورت ہے.